یہ آقا محمد اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم ولا الضالين عليهم السلام صل على محمد محمد وعلى محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی ذرا بلند تر آپ صلوات پڑھ آ جاؤ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح معلوم ہوا کوئی طریقہ ہے جس طریقے پر خالق بناتا ہے، یہ خالق کے بنانے کا طریقہ، اس طریقے کا کیا نام میں پہلے دن کہتا آ رہا ہوں، اسے سنت الہیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معلوم ہوتا ہے امام سنت الہیہ پہ بنتا ہے، وہ فطرت پہ نہیں بنتا، فطرت پہ لوگ بنتے ہیں، سنت پہ امام۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح کیا ہوا جَعَلْنَاكُمْ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنایا، میں نے نہیں ہم نے بنایا، کم کون ہے؟ امام آل محمد،
فرمایا اے آل محمد ہم نے تمہیں بنایا ہے. کم فوراً کہا, بنانے کے بعد کم کہا, تمہیں بنایا ہے. اگر وہ سن نہیں رہے تھے تو خطاب کیوں کیا؟ دیکھیں خالق کا خطاب عادل ہے. جب خطاب فرما رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ بنتے ہی سننے لگے. ہم پیدا ہوتے ہی سننے کی طاقت تو ہوتی ہے مگر سن نہیں سکتے. بولنے کی طاقت ہوتی ہے, بول نہیں سکتے, لیکن وہ وقت جب آتا ہے پھر سنتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں. ہم وقت کے بعد بولنا سیکھتے ہیں, یہ پیدا ہوتے ہی بولتے ٹھیک ہو گیا, پیدا ہوتے ہی بول رہے ہیں. ہم نے تمہیں بنایا, کیا بنایا؟ امتاً وسطی, درمیانی امت, درمیانی گروہ بنایا. ٹھیک ہے, کیوں بنایا؟ اب اس کی وجہ علت اللہ خود بیان فرما رہا ہے کیوں بنایا. میری طرف دیکھیں بابا, یہ تو ہوتا رہے گا. دیکھیں آنے کو آپ دیکھیں گے ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں, پڑھنے والا تو اب جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اب آپ کی پوری توجہ ہوگی تو میں مضمون پڑھوں گا. ذرا بلند تر آپ صلوات پڑھ دیں کہ توجہ ہو. ہم نے تمہیں بنایا امت وسطی, درمیانی امت, درمیانی گروہ. ٹھیک ہے, ہم نے تمہیں درمیانی کن کی؟ اللہ اور مخلوق کے درمیان. ہم نے تمہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان درمیانی گروہ بنایا, درمیانی امت بنایا. کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم قیامت تک آنے والے کل لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. ان کے ہر عمل کے تم کیا بن جاؤ؟ گواہ. اگر ان میں سے کوئی انکار کرے تو تم اس کے گواہ ہو جاؤ. اور گواہ بھی شہید, شہید کہتے ہیں عینی گواہ. کائنات میں کہیں بھی کوئی عمل کر رہا ہے, امام آنکھ سے دیکھ رہا ہے. کتنی بڑی دیکھ رہا ہے امام, تاکہ تم گواہ ہو جاؤ کن کے لوگوں کے, کن کن کے عمل کے, قول کے, فعل کے, حرکت کے. حرکت کے نہیں, نیتوں کے بھی. اور یہ فرما رہے معلوم ہوا جو نیتوں کو بھی جانے وہ امام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کس نے بنایا؟ اللہ نے. بنا کے پھر فرماتا ہے تمہیں گواہ بنایا لوگوں پر, شہید بنایا لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, یہ رسول تم پر گواہ ہے. اور جو فرمایا جملہ کہنا, رسول تم پر گواہ ہے. اب دوسرا شہید کون ہو گیا؟ رسول. پہلا شہید امام, دوسرا شہید رسول. پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ تم پر گواہ ہے. گواہ تین ہیں, جن پر گواہ ہیں وہ صرف انسان ہیں. انسانوں پر اللہ نے تین گواہ بنائے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے اہم گواہی کس کی ہے؟ غور نہیں فرمایا. سب سے اہم گواہی کس کی ہوگی؟ امام کی. پھر اہم ہے امام کو ماننا. پھر گواہی کس کی ہے؟ پہلے دیکھیں, پہلے گواہی ہوگی امام کی, پھر گواہی ہوگی رسول کی, تیسری گواہی ان کی گواہی پر, پھر گواہی ہوگی اللہ کی. اللہ بھی جانتا تھا میری گواہی آخری ہے, لیکن ماننے میں تو اللہ پہلے آتا. یا علی
ماننے میں تو اللہ پہلے آتا ہے. فرمایا بے شک میں پہلے آتا ہوں. میری طرف دیکھیں, میں جملہ کہوں خوش ہو جائیں. ماننے میں بے شک پہلے آتا ہوں, امام ماننے میں بعد میں آتا ہے. مگر فرق یہ ہے, اللہ کہتا ہے میرا ماننا اسلام ہے, امام کا ماننا ایمان. اچھا ٹھیک ہے, شکر ہے, سمجھ آ رہی ہے. بسم اللہ. اچھا اللہ کا ماننا اسلام ہے اور امام کا ماننا ایمان ہے. نمازیں اسلام میں آتی ہیں, عقیدہ ایمان میں آتی ہے. نماز اسلام میں نماز شریعت ہے, عقیدہ دین ہے. غدیر پر دین مکمل ہوا ہے, نماز نہیں. ماشاء اللہ, اللہ. اب پتہ نہیں میں نے کیا فرما رہے مقرر, مجھے کیا خبر کیا پڑھا. رابطے تھوڑی آتے ہیں, بس اتنا ہے کہ غدیر پر کیا مکمل ہوا, دین. الیوم اکملت لکم دینکم. دنیا والوں, جب تمہارا دین بغیر ولایت کے مکمل نہیں ہوتا تو نمازیں مکمل کر. اصل نماز ہی ولایت علی ابن ابی. ٹھیک ہے, اب ہو گئے جناب 3 شہید, ایک اللہ, ایک درمیان میں رسول, نیچے امام. 3 شہید ہو گئے. 3 کل میں نے عرض کیا کہ اللہ, تھوڑی سی توجہ فرمائے, اللہ شہید ہے, شاہد نہیں ہے. اللہ نے اپنے آپ کو شاہد نہیں کہا. شاہد کن کو بنایا ہے؟ رسول. شاہد کن کو بنایا ہے؟ امام کو. امام کے پاس 2 عہدے ہیں, 2, ایک شاہد, ایک شہید. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ کہوں, ان کو 2 اس لیے دیے ہیں کہ ان کے بعد 2 عہدے بھی 2 ہیں. علی نفس رسول بھی ہے, نفس اللہ بھی ہے. علی نفس رسول بھی ہے اور علی نفس اللہ بھی ہے. نفس رسول ہونے سے شاہد ہے, نفس اللہ ہونے سے شہید ہے. شہید ہے یا نہیں؟ شہید. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہد کے کیا معنی ہے. کل میں نے عرض کیا شاہد کے معنی, دیکھیں تھوڑی تھوڑی علمی بات بھی آپ کو سناتے جائیں. اتنی جو محنت ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ مواد علمی تو ہونا چاہیے. شاہد, کل میں نے عرض کیا شاہد اور شہید میں فرق یہ ہے کہ شاہد وہ ہوتا ہے جو بذریعہ علم گواہی دے. علم کے ذریعہ کیا دے؟ گواہی دے. لیکن شاہد کے علم میں سن کے بھی گواہی میں جو دے گا اسے شاہد کہتے ہیں. کوئی آ کے خبر پہنچائے انہیں شاہد کہتے ہیں. پھر کل میں نے شہید کی تعریف کی, آج الگ کرتے ہیں. شہید کی تعریف یہ کی کہ هو القوة التي يقع بها الشهود والظهور, کہ شہید ایک ایسی قوت ہے. قوت, شہید کیا ہے؟ قوت. شہید کیا ہے؟ کمال. قوت کے لفظ کل میں نے بیان کیا کہ شہید ایک ایسا کمال ہے, کمال, کہ جس کمال کے ذریعہ شہید اس جگہ پہ
नाजिर भी होता है, हाजिर भी होता है। उसकी जो कुव्वत होती है ना, कुव्वत उस शहीद की पूरे आलमीन को मुहीत है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके पास शहीद उस कुव्वत के जरिए मौजूद न हो। होता नजफ में है, मौजूद हर जगह। इमाम है इमाम का जहां भी ठिकाना है वही नजफ अशरफ में है, लेकिन मौजूद कुछ कहाँ होता है? पूरी कायनात के हर फर्द पर नाजिर माने चश्मदीद, आंखों से देखने वाला। कोई फर्द ऐसा नहीं जिसे इमाम आंखों से ना देख रहा। तो अमल हर वक्त हो रहा है या नहीं हो रहा? कोई जाग रहे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई नमाजें पढ़ रहे हैं, कोई क्या, कोई यहाँ रात है वहाँ दिन है, वहाँ दिन है वहाँ रात है, वहाँ हर जगह हर वक्त अमल हो रहा है। तो इधर इमाम सोता भी है, जागता भी है। फरमाया लोगों हमारा सोना जागना बराबर है। खाबो बेदारी इनके लिए। बैठ जा बेटा, बैठ जा पुत्र, बैठ जा यार, समझ के क्या दे तो कि आज समझ नहीं बेचारे ही टाइम को करते। इनका सोना जागना बराबर। अब मैं बात को दूसरी तारीफ मैं करने लगा हूं। अब तक दूसरी तारीफ शाहिद की ये है। शाहिद उसे कहते हैं, शाहिद मन हाजरा इंदहू सूरतो ज़ालिका शय। बहुत बड़ी बात है। शाहिद वो होता है जिसके पास हर शय की सूरत उस शहीद के पास हाजिर हो। क्या मतलब हुआ? शय कहीं भी है, उसकी शय वाली सूरत शहीद के पास मौजूद। उसको क्या कहते हैं? शाहिद। फिर आलमीन की कोई शय ऐसी नहीं जिसकी हकीकी सूरत इमाम के पास ना हो। ओहो, अब अगर आप किसी शय के मुतालिक पूछे, वो कहे जरा ठहर जा, समझना शहीद नहीं है। अगर कहे जरा ठहर, मैं बेटी से पूछा हूं, जैसे बेटी ज्यादा जाने वो इमाम होता है। ये आप तवज्जो फरमाए ना जुमला, तो देखिए इसमें क्या रंग क्या है। मन हाजरा इंदहू सूरतो ज़ालिका शय, कि उस शय की सूरत उसके पास हाजिर हो, मौजूद हो। इसकी मिसाल कुरान में मौजूद है, आपको आती है, मैं जरा दोहरा के देता हूं। सुलेमान इब्ने दाऊद नबी तख्त पे बैठा है, सारे जिन और इंसान सारे बैठे हुए हैं। फरमाने लगे बिल्कीस आने वाली है, उसका हमें तख्त बिल्कीस चाहिए। नाम सुना कभी? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, इतनी बहुत बड़ी बात है, कामयाब है। नाम आया बिल्कीस बीबी का, सुन लिया है, बड़ी बात है। तख्त बिल्कीस मंगवाना है। जिन बैठा हुआ था, जिन खड़ा हो गया, सरकार मैं मंगवा सकता हूँ, ले आ सकता हूँ, इतनी देर में कि आप अपना जलसा बर्खास्त नहीं करेंगे, मैं ले आ सकता हूँ, मैं कवि भी हूँ, अमीन भी हूँ। यानी ताकत से ले आऊंगा, ये ताकत से ले आना बता रहा है, ये जाके ले आऊंगा, जाके। हाय हाय हाय। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, हमें अभी चाहिए। मालूम हुआ कोई मौजूद है जो ला सकता है। हाँ हाँ,
کوئی موجود ہے نا جو لا سکتا ہے. کون بیٹھا ہوا ہے؟ آصف بن برخیہ جو جانشین ہے جناب سلیمان ابن داؤد نبی کا بعد میں آنے والا جانشین ہے. اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا ایک تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا میں لا سکتا ہوں، اتنا جلدی لا سکتا ہوں. گیا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، پلک سے پہلے لا سکتا ہوں. چیلنج نبی کو کیا جس کا جانشین ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے جس کا نائب ایسا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس لیے اللہ نے سلومی کا دعویٰ رسول سے نہیں کروایا، علی سے کروایا، تاکہ دنیا دیکھے جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ خوش ہو گئے، اچھی بات ہوگی. شکر ہے، شکر ہے. جس کا نبی، جس کا علی ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہو. یہ کون ہو گئے؟ شاہد. جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، جناب آصف بن برخیہ کے پاس 40 گز لمبا، 40 گز جتنی یہ جگہ دیکھ رہے ہیں، اتنی لمبا اور چوڑا 700 میل سے 700 میل تقریباً یہاں سے ہو کراچی جتنا سمجھ لے، 700 میل سے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں. معلوم ہو گیا اللہ کے اسم میں اتنی طاقت ہے. علی ہی خود اسم ہے. اس میں آدم کا نام علی ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے ان کے پاس ایک اسم تھا، ایک. علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس 72 اسم اعظم ہیں. سبحان اللہ. اب خوش ہو رہے ہیں؟ میں نے مشکل پڑھنی ہے. خوش ہو لینا پہلے جی، پھر بعد میں مشکل سننا ہے. اب جناب یہ ہو گیا شاہد. اب آ گئے شہید. کل میں نے کیا کہا؟ قوت جس کے ذریعے دیکھتا ہے. آج اس کو یوں بیان کرنا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ الشہید الحضور مع المشاہدت. مشاہدہ دیکھنا، مشاہدہ مانے دیکھنا، ٹھیک ہے. مشاہدہ آنکھوں سے دیکھنا. اب شہید کے کیا معنی ہے؟ الشہید اور نہیں فرمایا. جب یہ بھی امام بھی شہید ہے، رسول بھی شہید ہے، اللہ بھی شہید ہے، اب آپ ایمان سے بتائیں قیامت میں اللہ نظر آئے گا یا امام نظر آئے گا؟ لانا کہاں نظر آئے گا؟ اس لیے تو اپنا امام کو دے دیا ہے. ملاقات رب کن کی ملاقات ہوگی؟ ملاقات میں گفتگو ضروری ہے. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ کہوں، اب جو بھی معراج پہ کلام کرے گا وہ رب بن کے قیامت میں وہی تو کلام کرے گا. ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ خوش ہو گیا. اب جناب الحضور مع المشاہدت. دیکھیں ایک چیز ہے جو مشاہدے میں آتی ہے، نظر آتی ہے. شکر ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا معاملہ. اچھا ہے مشاہدے میں، دیکھیں وہ مشاہدے میں وہ شے ہوتی ہے جو نظر آئے. اللہ مشاہدے میں آتا ہے نہیں آتا. جن کو شہید بنایا ہے اللہ نے اپنے کمال کے ساتھ ملایا ہے، پھر مشاہدہ کرائے نا. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
ہونا چاہیے نا میرا بابا، ہونا چاہیے، چونکہ یہ بھی شہید ہے، اللہ بھی شہید ہے، اللہ نظر میں آتا نہیں، لہذا پھر شہید کی تاریخ میں ترمیم ضروری ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو مشاہدہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں مشاہدے کی۔ صحیح کوئی جگہ پہ آؤ بسم اللہ، آ جاؤ آؤ تشریف لے، چلو بیٹھ، اللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ کی توجہ ہو گئی، یہ اچھی بات ہے، ایک ایک آدمی روز بلاتے رہیں گے، آپ کی توجہ ہوتی جائے گی۔ ادناب الحضور مال مشاہدت، کہ وہ حاضر ہو ساتھ مشاہدہ بھی ہو۔ اللہ تو نظر نہیں آتا، جب نظر نہیں آتا تو پھر شہید اس کا مشاہدہ کیسے کرے؟ اب انہوں نے کہا کہ وہ جو مشاہدہ ہے دو طرح سے ہوتا ہے، بالبصر والبصیرت، ایک آنکھ سے ہوتا ہے، ایک دل سے ہوتا ہے، بصیرت سے ہوتا ہے، بصیرت سے معلوم ہو گیا، بصیرت سے بھی مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آنکھ سے نہیں، شہید وہ ہے جو بصیرت سے دیکھے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمائے میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نا، میں نے اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی بصیرتوں سے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دل کی بصیرت سے دیکھا۔ تو اللہ دل کی بصیرتوں سے نظر آتا ہے۔ تو کن کو نظر آتا ہے؟ جس میں بصیرت ہو، اور بصیرت کن کو ہوگی؟ شہید۔ اور شہید کون ہے؟ امام۔ تو معلوم ہو گیا اللہ کو یا امام جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا علی اللہ کو یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، مجھے یا تو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا میں بس۔ اب میرے بھائیوں اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں، دیکھیں اللہ شہید ہے، شہید ہے نا؟ جب شہید ہے، اے اللہ تو نے ان کو شہید کیوں بنایا؟ امام اور رسول کو تو نے شہید کیوں بنایا ہے؟ تو اکیلا شہید کافی تھا نا۔ لیکن اب میں ایک علم منطق اور فلسفے کی ایک چھوٹی سی بحث کرتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں تو سنیں۔ اللہ ایک، گھبرا کے نہ سنیں، خدا کے لیے گھبرا، میں نام اللہ لیتا ہوں اور سر نیچے کر لیتے ہیں، اوئے 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 اوئے، اب یہی مجھے اب کیا کریں؟ اللہ چلو بس۔ اللہ ایک کمال ہے، کمال ایک ہستی ہے، ہستی، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی کوئی منطق میں ہے، حیات نہیں ہے۔ حیات سمجھتے؟ کوئی اس کا ظاہری وجود نہیں ہے، حیات نہیں ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں جس کی حیات ہی نہیں ہے اس کی نہ شکل ہوگی نہ صورت ہو۔ اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا آپ کو، آپ سیانے لوگ ہیں، اے اللہ تیری تو شکل ہے نہیں لیکن شہید تو ہے نا۔ میرے ساتھ ذہن ملائیں پھر آپ خوش ہوں گے۔ اے اللہ تو شہید تو ہے نا، تیری شکل بالکل نہیں، ان کی تو شکلیں بنائی ہیں، بتا ان کی شکلیں کس پر ہیں؟ یہ بھی تو شہید ہے۔ غور نہیں فرما رہے، تیری
شکل و صورت ہے ہی نہیں، بتا ان کی شکل و صورت کن پہ ہے؟ فرمایا ان کا دیکھنا ان کا نہیں، میرا ہی تو اب ان کا دیکھنا کن کا دیکھنا ہوگا؟ اللہ کا۔ اس لیے رسول فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا توحید کو دیکھا، اللہ کو دیکھا ہے۔ ان کا دیکھنا کن کا دیکھنا؟ اللہ۔ اس لیے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں عبادت ہے۔ وجہ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اور دیکھو اسی وجہ سے اے اللہ جب تیری شکل و صورت نہیں، اس لیے اللہ کی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی شبیہ، تشبیہ بھی وہاں نہیں ہو سکتی، تمثیل اچھا مشکل نہ پڑھو یار، میں مشکل نہیں پڑھ، مثال بھی نہیں شبیہ بھی نہیں۔ شبیہ سمجھتے ہیں؟ یہ شبیہ ہے۔ شبیہ اور مثال میں فرق یہ ہے، فرق شبیہ اور مثال میں فرق، مثال ہوتی ہے ذات میں، دو چیزیں ایک ذات ہوں اس کو مثال کہتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ صحیح اور میں کیا ہوں؟ مثال۔ میں بھی انسان، صحیح بھی انسان۔ ذات ایک طرح کی ہو، ذات اسے مثال کہتے ہیں۔ اب دوسرا اللہ ہے نہیں، کوئی دوسری ذات ہے نہیں، جب ہے نہیں تو اللہ بے مثال ہے۔ لیسا کا مثل ہی شے، کوئی شے اس کی مثل ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بھی اللہ کی مثل نہیں۔ نمبر دو، شبیہ ہوتا ہے، شبیہ ہوتا ہے کیفیات میں، منطق نہ کہوں، حالت میں۔ ایک آدمی کا قد لمبا ہے، دوسرے کا بھی قد لمبا ہے، یہ لمبے قد میں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ شبیہ۔ قد ہونا لمبا کیفیت ہے، قد کا لمبا ہونا کیا ہے؟ کیفیت۔ اس کا قد بھی لمبا ہے، اس کا قد بھی لمبا ہے، یہ دونوں لمبے قد والے ہیں، کیا ہے؟ یہ آپس میں کیا ہے؟ شبیہ۔ شبیہ ہے نا، مثل نہیں ہے۔ مثل ہوتی ہے ذات میں، شبیہ ہوتی ہے کیفیات میں۔ خدا کے لیے جناب علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں نہ اللہ کا مثل ہے نہ اللہ کی شبیہ ہے۔ خدا کے لیے عقیدے درست فرمائے، میں جملہ کہتا ہوں، یہ 14 نہ اللہ کی مثل ہے نہ اللہ کی شبیہ ہے۔ تو گھبرا کیوں ہے؟ ذرا میں دلیل دیتا ہوں، بغیر دلیل کے بات کرنی ہے۔ نہ یہ 14 اللہ کی مثل ہے، وہ بے مثال ہے، نہ یہ 14 میری طرح دیکھیں یارا، یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا آپ کو پاکستان میں۔ 14 نہ اللہ کی مثل ہے، لا مثال لہو ولا نظیر، نہ اس کی مثال ہے نہ نظیر۔ یہ مثال بھی نہیں، مثل بھی نہیں اور شبیہ بھی نہیں۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ذرا مجھے بتائیں آپ، جب 14 نہ اللہ کی مثل ہے نہ اللہ کی شبیہ ہے، پھر کیا ہیں؟ مشکل نہیں، کیوں نہیں؟ عقیدہ بنائیں گا ٹھیک۔ 14 نہ اللہ کی مثل ہے نہ اللہ کی شبیہ ہیں۔ او خدا واسطے میری طرف دیکھیں، 14 اللہ کی دلیل میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 14
اللہ کی دلیل ہیں، ان 14 سے تو وہ مانا گیا۔ یہ کون 14 کون ہے؟ دلیل۔ اللہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر 14 نہ ہوتے اللہ کا پتہ بھی نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما رہے؟ یہ کیا ہے؟ دلیل۔ دلیل کس کی ہے؟ دعوے کی۔ اب معلوم ہوا جب سے دعویٰ ہے تب سے دلیل ہے۔ اوئے 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 اوئے، جب سے دعویٰ ہے تب سے دلیل ہے۔ جہاں تک دعویٰ ہے تب سے دلیل ہے۔ او لوگو جناب علی کو پہچانو پہچانو، جیسا دعویٰ ہے ویسی دلیل۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ ہے جس کمال کا دعویٰ ہے اسی کمال کی دلیل۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرے کلمات اللہ ہیں۔ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، سمندر ختم ہو سکتے ہیں مگر میرے کلمات اللہ کی تعریف نہیں ہو۔ یہ کون ہے؟ دلیل۔ دلیل، دلیل کی کیا تعریف ہے؟ پھر مشکل ہوگا دلیل۔ ہاں مشکل ہو۔ سن اے ماشاءاللہ، اب آپ نے غور سے سنا، نتیجہ آپ تک پہنچ گیا۔ دیکھیں 14 دلیل ہے، اللہ دعویٰ ہے۔ اب اس دلیل میں آتا ہے دال، دلیل رکھنے والا، دال الف لام دال۔ اللہ کیا بنا؟ مدلول۔ کچھ تو کانوں میں آئے گا، یہ بیچارے ترستے ہیں نہ سننے میں۔ مدلول۔ مدلول وہ ہوتا ہے جو دال کے ذریعے پہچانا جائے۔ خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے اللہ پہچانا ہی نہ جائے۔ انہوں نے تو پہچان کرائی ہے اللہ کی، اس لیے ان کو کیا بنایا؟ دلیل۔ دلیل میں جو پہچان ہوتی ہے اس کا نام ہے دلالت۔ دلیل کی تعریف کیا؟ ابھی میں بیان کروں۔ دیکھیں آپ لغت کی کتابوں میں دلیل کی تعریف یہ ہے کہ اس دلیل میں ایسی، چونکہ اس دلیل میں ایک ایسی کیفیت ہو، ایسی حالت ہو۔ میری طرف دیکھیں بابا، دلیل میں ایسی حالت ہو، ایسی کیفیت ہو کہ اس کیفیت سے اس ذات کی کیفیت معلوم ہو، اسے دلیل کہتے ہیں۔ کتنی بڑی محنت سے میں نے بات کی، یعنی کیفیت اور حالت اس دلیل میں ہو، اور وہ حالت بنے اس ذات کی۔ اس لیے کہ اللہ میں اگر کیفیتیں آ جائیں وہ اللہ نہیں ہے، حالتیں آ جائیں وہ اللہ نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہوں، اسی کو خدا کے لیے زندگی بھر نہیں بھولنا۔ اللہ میں حالتیں نہیں ہیں کہ کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو، وہ اللہ نہیں ہوتا۔ شاہجی سمجھ آئی؟ بس میں سمجھانے یار چپ کر
جب موقع آتا ہے پھر سنا. دیکھیے اللہ نہ راضی ہونا کس کی کیفیت ہے؟ نفس کی. ناراض ہونا کس کی کیفیت ہے؟ نفس کی. وہاں تو جسم ہے نہیں، وہاں تو شکل و صورت ہی نہیں ہے، وہاں تو حیات ہی نہیں ہے. تو پھر راضی ہونا ہے اللہ. قرآن میں تو نے جو راضی اللہ کہا کس کے بہاف پہ کہا؟ اور نہیں فرما رہے. یہ جو راضی ہونا تو نے کہا ہے کس کی وجہ سے کہا ہے؟ تیرا قرآن ہی نہ بنتا اگر علی نہ ہوتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ راضی ہونا کیفیت ہے. جب راضی ہونا کیفیت ہے تو اب یہ کیفیتیں دلیل سے ظاہر ہوں گی، کیفیتیں دلیل میں ہوں گی. وہی کیفیتیں بنے گی ذات کی. اللہ کہتا ہے میں نہ راضی ہوں نہ ناراض ہوں، میری دلیل دیکھو. اگر یہ راضی ہے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر یہ راضی ہے میں راضی ہوں، اگر یہ راضی نہیں ہے لاکھ راضی اللہ جھپو. کبھی بھی راضی یا علی ٹھیک ہو گیا نا؟ ان کو کیا بنایا؟ دلیل. آل محمد ہر کیفیت الہی ان سے. جملہ کہوں آپ سے، یہ راضی ہیں تو اللہ راضی. پھر راضی کن کو کرنا ہے؟ اللہ راضی نہیں ہے، علی 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 کہے یہ راضی ہے. پہلے ان کو راضی کرو. یہ راضی ہیں، اللہ راضی ہے. اچھا تھوڑی سی بات سنا کے پھر آگے بڑھتے ہیں. بہار الانوار ایک کتاب ہماری بہت بڑی کتاب ہے، حدیث کی بہت بڑی. اس میں واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضور کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اعلان ہوا، لوگوں جس نے رسول خدا سے کوئی قرض لینا ہو وہ گواہ لے آئے، ہم قرض دے دیں. دیر سے سمجھ آتی ہے، واقعہ بھی دیر سے سمجھ آتا ہے. جنہوں نے رسول خدا سے کوئی قرض لینا ہے ہم قرض دے دیں گے. جناب علی نے فرمایا، پہلے انہوں نے کہا گواہی ضروری ہے. جناب علی نے فرمایا گواہوں کی ضرورت نہیں، جو بھی کہے. گواہ وہ مانگتا ہے جس کا فیصلہ ناقص ہو. سرکار نے فرمایا گواہوں کی ضرورت نہیں. چلو جی اعلان تو ہوا مسجد نبوی میں. ناراض ہو گئے. مسجد نبوی میں اعلان ہوا، جس میں بھی کیا بھی پتہ لگتا ہے. وہ آدمی جناب تلواریں لگا کے ارغوانی رنگ کا ابا کبا تلواریں لگایا، گھوڑے پہ آ کے اتر گیا، اندر گیا، سلام کیا. اس نے جب دیکھا جی کہا حضور سے میں نے قرض لینا، حضور میرے قرض ہیں، ان کے مقروض ہیں، ان سے میں نے قرض لینا ہے. انہوں نے فوراً کہا گواہ کون ہے؟ کہا گواہ اللہ ہے. خوش نہیں ہو رہے ہیں، گواہ اللہ ہے. اس نے جاؤ اللہ گواہ، کون اللہ سے کون گواہی لے؟ اللہ ہو تو اللہ کے لیے گواہی کون لے؟ اچھا وہ قرضہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرض یہ ہے 100 اونٹنیاں سرخ رنگ کی.
جس کی دو کوہانے آنکھیں کالی، ان کے اوپر سونے چاندی کے بھار. اس نے کہا صحیح یہ ہونا ہی نہیں. ایک اونٹ نہیں ملتا، اونٹنی ہے 100 اور اس کے ساتھ 17 غلام وہ بھی ساتھ. جب اس نے سنا وہ جس نہیں خدا گواہ میں غلط نہیں کہہ رہا، اس نے کہا ہاں اس نے کہا صحیح یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. جب اعلان ہوا نہیں ہو سکتا، سرکار سلمان فارسی نے اسی شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا او ہم دلوا دیتے. خوش ہونا چاہیے ہو بابا. ایسے امام مانو بھائیوں، خدا کے لیے یہ امام موجود ہے، مانو. اور سرکار علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے. سامنے دروازہ کھلتا ہے نا مسجد نبوی میں، سرکار امیر تشریف، سارے جتنے بیٹھے تھے وہ بھی اٹھے. آج گواہ اللہ ہے، دیکھے علی فیصلہ کیسے کرتا ہے. وہ بھی سارے ساتھ جناب علیہ السلام کے پاس جو ہی آئے، جناب علی نے اسی آدمی کو دیکھ کر، وہ جو قرض والا آیا تھا، دیکھ کے فرمانے لگے اپنے باپ کا قرض لینے آیا. اور کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا ہے قرض مل جائے گا. جب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا باپ کا قرض لینے آیا ہے، اسے دلچسپی پیدا ہوئی. سرکار یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا تیرا باپ، اسی سے کہا تیرا باپ حضور کے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اگر آپ اجازت دیں میں وہاں اسلام کی تبلیغ کروں، وہ مسلمان ہو جائیں گے. آپ مجھے انعام میں کیا دیں گے؟ سرکار نے فرمایا اس دنیا کا لینا ہے یا اس دنیا کا؟ کہنے لگا دونوں لینے ہیں. میرا خیال ہے نیاز بیگ کا ہوگا. اس نے کہا یہاں کا بھی دے وہاں کا بھی، قربان نہ ہو جائے. سرکار نے فرمایا اس دنیا کی جنت میں نے تیرے نام لکھ دی ہے. ایک والے کے جنت تیرے نام ہوگی. ہم تمہیں انعام میں، رسول پاک نے فرمایا ہم تمہیں انعام میں 100 اونٹنیاں دیں گے جن کی کوہانیں 2 ہوں گی، آنکھیں سرخ ہوں گی، ان کے اوپر سونے چاندی کے بھار لدے ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ 17 غلام ہوں گے. کہتا ہے صحیح ٹھیک. اس کے بعد اب میرے امام نے فرمایا تیرے باپ نے کہا، تیرا باپ کہنے لگا مولا مولا میں جاؤں گا تبلیغ کروں گا، میں بوڑھا آدمی ہوں، اگر میں مر جاؤں تو یہ انعام میرے بیٹے کو ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہاں تیرے بیٹے کو ملے گا. یہ کہہ کے امام نے فرمایا پھر تیرے باپ نے کہا آقا اگر آپ اس دنیا میں نہ ہوں تو پھر کون دے گا؟ فرمایا میرا علی جانشین. سبحان پھر کون ہوگا؟ سرکار امیر المومنین نے فرمایا جی یا علی مسلم، فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے آیا ہے، میں جانشین رسول. خدا جانے مدینے میں یہ بات ہو رہی ہے کیوں نہیں پہچانتے. ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا اسی سے اٹھو، پھر وہ نہیں اٹھے سارے سارے چل کے سرکار دروازے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں. یہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے. سرکار امیر المومنین علیہ السلام اندر گئے. حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا نانے کا قرض پورا کر دے. نانے کا قرض پورا کرو.
سرکار حسن مجتبیٰ نے کیسے پورا کیا؟ سارا اپنا لباس بدل کے رسول اللہ کا لباس پہن کے امامہ سر پہ رکھ کے عصائے رسول ہاتھ میں رکھ کے امامت رسالت میں بدل کے آئی. سرکار نے فرمایا آؤ میرے ساتھ. حسن مجتبیٰ علیہ السلام کتنی عمر مبارک ہے، بچے ہیں نا بھی، زیادہ عمر نہیں ہے. چلو گئے وہاں مدینے سے باہر وادی عقیق، این کافی عقیقے جو آپ کہتے ہیں، اسی وادی عقیق میں ایک پتھر ہے، بہت بڑا پتھر. سرکار نے اس کے اوپر عصائے رسول رکھا یا اپنی انگلی رکھی، شگافتہ ہوئی. ایک غلام نکلا مہار پکڑے. ہائے 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 ہائے. میں کیا کہہ رہا ہوں، جو پتھروں سے بھی حیوان زندہ کر دے وہ امام ہوتا. اسی آدمی سے کہا یار پیچھے نہ دیکھنا، وہ چپ ہو گیا. پیچھے نہ دیکھنا. 6 دیکھیں غلام نکلا، 6 اونٹنیاں نکلی، سرخ رنگ کی، آنکھیں سیاہ، سونا چاندی کے بھار. یہ چاندی کان سے نہیں امر سے بنی ہے. پھر غلام نکلا، پھر 6، پھر غلام نکلا 6، 16 غلام نکلے، 96 اونٹنیاں ہوئی. امام نے سے فرمایا وہ آگے آگے جا رہا ہے، دیکھنا نہیں. پھر غلام نکلا، 4 پیچھے آئی. جب 100 نکل آئی نا، اس آدمی کے دل میں خیال آیا پیچھے ہیں یا نہیں، آواز ہی نہیں، آ بھی رہی ہے یا نہیں. اب جو اس نے پلٹ کے دیکھا، وہیں سے میرے امام نے فرمایا ابو شمشام اگر آج تو نہ دیکھتا یمن تک قطار چلی جاتی. امام نے اللہ نے کیسا شہید بنایا. امام کس طرح کا ہوتا ہے دیکھیں، ساری پوری خلق کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہوتا. اس لیے ان کو صرف شاہد نہیں بنایا، شہید بنایا. کوئی کمال اس کے پاس ایسا نہیں کہ بطور شہید امام کے پاس نہ ہو. اب میں آپ سے عرض کروں، فرمائیں اے ہائے 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 ہائے. ساتھ آپ خوش ہو جائے جملہ میں کہتا ہوں. سب سے بڑے کمال کا نام علم ہے. 2 منٹ میں مسائل پڑھتے ہیں، صرف 2 منٹ. آغا جی آ جائے، میں اس کے انتظار میں ہوں. صحیح تشریف لے آئیں گے، پھر آپ کو سنائیں گے، ٹھیک ہے نا. سب سے بڑے کمال کا نام علم. علم کہاں سے شروع ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دے جاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بھی تو چلو محرم کیا یاد ہے. اچھا چلو کوئی حال نہیں، ذرا آپ بلند تر صلوات پڑھ دے جاؤ. اچھا مجھے روز بتایا کریں. اس رات بھی میں نے مسائل پڑھ دیا یار، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اب زیارت بھی نکلے گی، صحیح زیارت نکلوائی آج کس کی؟ اچھا جناب امیر مسلم علیہ السلام کے 2 بچوں کی زیارتیں ابھی شبیہ نکلیں گی. وہ جناب میرے بات پڑھیں گے. رات میں نے غلطی سے وہ پڑھ دی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے بتائیں گے. اب میں نے عرض کیا روز مجھے بتائیں کہ آج کون سی شبیہ نکلنی ہے، تاکہ اصل صحیح پڑھیں گے، جو ان کا حق ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. پھر وہ دوڑے بھی پڑھتے ہیں اور سر بھی لگاتے ہیں.
ہمیں تو سر شر آتی نہیں، بے سرے لوگ آئے۔ اچھا، سب سے بڑا کمال اللہ کا جو تمام کمالات میں آ کے، اب ایک جملہ کہنا جناب میری طرف، وہ کیا ہے؟ اس شہیدیت میں سب سے بڑا کمال علم اللہ کی۔ اب آپ میری طرف دیکھ لیں ذرا، اللہ کی حیت نہیں ہے، شکل و صورت نہیں ہے، وجود نہیں ہے، وہاں حیات کیسی ہے؟ وہ جو ہائی ہے، ہائی مانے زندہ، وجود تو ہے نہیں۔ یہ ہوا نظر نہیں آتی، وجود تو ہے نا۔ روح نظر نہیں آتی، وجود تو ہے نا۔ عقل نظر نہیں آتی، وجود تو ہے نا۔ وہ تو وجود بھی نہیں ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ جب وہ نظر، میں کیا کہہ رہا ہوں، جب وہ نظر ہی نہیں آتا، وہ تو واجب الوجود ہے، تو اس کی حیات کیا ہے؟ حیات مانے زندگی، حیات۔ ہائی کون سے صفات میں آتا ہے؟ ہائی صفات ثبوتی آئی۔ اچھا کتنی ہے؟ میرے خیال ہے سوٹے آپ کا لے کے آئیں گے، آئندہ سنا نہیں۔ صفات ثبوتیہ کتنے ہیں؟ 8۔ ان میں پہلا صفات کون سا ہے؟ ہائی۔ اللہ ہائی ہے، تو اللہ کے ہائی ہونے کا ثبوت کون ہوگا؟ کون ہوگا ثبوت؟ دیکھیں اللہ کے صفات ہیں، ثبوت آل محمد ہیں۔ خدا کے لیے صحیح تشریف لا، لیکن میری طرف دیکھیں، جب اللہ کی ہائی ہونے کی حیات، اللہ کی حیات مخلوق ہوگی، پیدا شدہ ہوئی مخلوق ہوگی، حیات مخلوق ہوگی، مخلوق نہیں ہوگی حیات۔ اللہ کی حیات کیا ہوگی؟ اور بسم اللہ سے، بسم اللہ آگے ٹھیک ہے، صحیح آپ کے پڑھنے میں ہو جائے، صحیح سے پڑھ گئے کسی طرح کی وہ بھی لگے ٹھیک ہو گیا۔ ساتھ اردو تو ٹکراتا ہے نا، اردو صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس جناب قبلہ آ گئے، تھوڑا سا مسائل میں عرض کروں گا، صحیح کہ جو مقصود سے مجھے فرما دیا گیا، مقصود سے مجھے پتہ ہی نہیں، آئندہ میں نہیں پڑھوں گا بالکل، جو ہمیں دوسرے کوئی پڑھ دیں گے۔ اب اللہ کی حیات کی دلیل ہے آل محمد، غور نہیں فرما رہے۔ جب اللہ کی حیات مخلوق نہیں تو پھر آل محمد کی حیات مخلوق کہاں؟ ان کی حیات کس کی دلیل؟ اللہ کی حیات کی۔ پھر اللہ کے لیے موت ہے، اللہ کے لیے فنا ہے، اللہ کے لیے ہلاکت ہے۔ جب اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے، فنا نہیں ہے، تو آل محمد کے لیے کہاں ہے؟ جو ان کی محبت میں مرے وہ شہید ہے۔ مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید۔ بس ایک جملہ سے آپ اجازت دے دیں تھوڑا سا۔ ایک شخص ہے جس کا نام آمش لکھا ہے، آمش، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں سے نکل کے مدینے آیا، سرکار کی زیارت کی، مسجد نبوی میں تبرکات پڑھ کے نا، میں جو ہی باہر نکلا سرکار کی مسجد سے میرے کان میں آواز آئی، علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ پھر مدینے میں مدینے میں اعلان ہوا علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔
میں نے کہا یہ تو پہلی مرتبہ سنا. جب میں قریب گیا تو کیا دیکھا, ایک حبشی نابینا عورت ہے جو کہہ رہی ہے علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو. میں نے پانی لیا, پیا, گلاس دیا. میں مکے آ گیا, حج کیا. حج کر کے حرم سے جب طواف وغیرہ کر کے پورا حج کر کے جو ہی میں حرم کی طرف نکلا, میرے کان میں آواز آئی, جس علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں پانی پی. یہ تو آسان پڑھ رہا ہوں یار, میں مشکل نہیں ہے. کہتا یہ آواز تو میں نے سنی ہے. اب کہتا میں جو اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا وہی حبشی عورت ہے جس کو آنکھیں ملی ہوئی. میں نے کہا بی بی تو مدینے میں نہیں تھی؟ کہنے لگا وہی تو ہوں. مجھے سنا کیسے آنکھیں ملی. اب ایک لفظ ہے, ہم کیا کریں, ایک لفظ میں ساری بحثیں ہو سکتی ہیں. کہنے لگی اگر تو وہاں نہ ملا ہوتا تو نہ بتاتی. معلوم ہوتا ہے راز کھولنے کے لیے بھی کوئی ذریعہ ہونا ضروری. لو ہم تمہیں بتاتے. کہنے لگی آمد سنو, میں آنکھوں سے نابینا کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو. ایک شخص آیا, اس نے پانی لیا, پی کے مجھے گلاس دے کے کہتا ہے بی 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 علی علیہ السلام سے محبت کرتی ہے. غور نہیں فرما رہے. جو عورتوں کو جس ذات کی باتیں ایسی کی جائیں اسے علی کہتے ہیں. عورتوں سے کہا جا سکتا ہے یار کہے نا میں دیکھوں, کون کہتا ہے علی علیہ السلام سے محبت کرتی ہے؟ اس نے کہا دل چیر کے دکھانے کی شے نہیں, اگر ہوتی تو میں دکھا دیتی مجھے علی علیہ السلام سے کتنی محبت ہے. بس یہ کہنا تھا. آمش اسی نے کہا اے اللہ جس کے دل میں علی علیہ السلام کی ایسی محبت ہو, اسی محبت کے نتیجے میں اسے بینا کر دے. میری آنکھیں آ گئی. میں نے دیکھا وہ آدمی سامنے کھڑا ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ پر میں جسے نہیں دیکھا جاتا میں وہ ہوں. میں لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا, میں وہ ہوں. اس نے کہا کون ہے, کون ہے؟ کہنے لگے میں خضر ہوں. خضر کچھ نام سنا آپ نے؟ میں سرکار امیر المومنین کے روضے پہ گیا, سرکار نے مجھے فرمایا تیرا سلام ہو گیا, جلدی مدینے جا, میرے نام پہ نابینا ایک پانی پلا رہی ہے, انہیں میری طرف سے آنکھیں دے دو.